سڈن ٹرانسفارمیشن ضرور دیتا ہوگا. پہلے بھی تو کوئی نہ کوئی کلچر تو رہتا ہی ہے. کلچر موجود ہوتا ہے، لیکن جب وہ نیا اوزار جب آتا ہے، جب نئی چیز آتی ہے، تو وہ نئی ٹیکنالوجی اپنے ساتھ ایک نئی تہذیب لے کر آتی ہے، نئے کلچر لے کر آتی ہے، وہ بدل دیتی ہے پرانے کو، وہ اس کا ریپلیس ہو جاتی ہے اس کی. اکانومی پہ کیا فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی کوئی سڈن چینج تو آتی ہوگی نا؟ شور اکانومی کیوں نہیں چینج ہوگی؟ جب ایک اکانومی کی بنیاد تو طاقت سے مطلب وہ ہے نا. اب جو ہمارے پاس، جیسے ہم پاکستان ہیں، پاکستان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت پور ہے. اس کی نسبت جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس حد تک ترقی یافتہ ہیں. جیسے امریکہ ہے، اس کے پاس بہت سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے، اور اس کی ترقی کی وجہ وہ سوفسٹیکیٹڈ جو ٹیکنالوجی ہے وہی ہے. سر آپ نے ٹولز کی بات کی ہے تو خواجہ جمشید صاحب کی طرف میں بولوں گا. سر ٹول کی جہاں بات ہوتی ہے نا، تو ہم نے ابھی دیکھا کہ سونے سے آدمی جب آگے آیا ہے، برونز ایج میں آیا ہے، تو ہر دفعہ ہم زراعت بھی رہی ہے، غلامداری بھی رہی ہے، فوکس کرتے رہے. جب ٹولز بنے ہیں، کلہاڑی بھی بنی ہے، تو جو کسان تھے جن کے ہاتھوں میں یہ ٹول سب سے پہلے تھے، میرے پڑھنے میں یہ چیز آئی کہ وہ پھر اپ سائڈ ڈاؤن سارا معاشرہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جو عسکری قوت آپ کو ملتی ہے ٹولز کی صورت میں، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ سلطنتیں ہیں، حکمران ہیں، کسان، دا فارمرز گیٹس دا ٹول، اور ایک دم سے وہ انورٹ ہو جاتی سچویشن ساری. ہاؤ کوڈ دس ہیپن؟ لیکن ڈاکٹر صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانی ارتقاء میں وہ دن کسانوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جب ان کے پاس ریاست سے زیادہ جدید آلات ہوں. اچھا، انسانی تاریخ میں ایسا کوئی دور نہیں. ٹھیک ہے. اب کسان جو ہے اور مزدور جو ہے، یہ انسان کے سماجی ارتقاء کا سب سے مظلوم طبقہ ہے. جب ہم آئرن ایج میں داخل ہوئے تو اس سے پہلے جو ہمارا کسان تھا اس کے پاس لکڑی کے اوزار تھے، اور حکمرانوں کے پاس کانسی کے تھے. اب جب لوہے کے اوزار آئے تو وہ لوہے کے اوزار بھی پہلے اسٹیٹ کے پاس آئے، حکمران طبقوں کے پاس آئے. اچھا. اس کے بعد یہ نیچے کسانوں کے پاس پہنچے، اور کسانوں نے لوہے کا جو استعمال کیا ہے وہ سب سے پہلے پیداوار کو بڑھانے میں انہوں نے وہ رول پلے کیا ہے اس لوہے نے. اب جو بات آپ نے کی ہے کہ جب کسانوں کے پاس وہ اوزار پہنچے، ریاستی ریٹ تو کمزور ہوئی. ہاں، وہ ریاستی ریٹ کمزور ہوئی، تو اس کا تعلق میں سمجھتا ہوں کہ ان اوزاروں سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس جد سے ہے جو کہ ارتقاء میں ساتھ ساتھ چلتا آ رہا تھا. اچھا. اور جب کسانوں کے پاس تھوڑے سے اوزار بھی آئے تو انہوں نے بغیر کسی تنظیم کے، بغیر کسی پلاننگ کے اس ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا. اچھا پروفیسر امجد علی شافی صاحب، سوال آپ کی طرف آتے ہیں. جب ابھی بات ہو رہی ہے کہ ریاست کے ریٹ کو بھی چیلنج کیا جاتا ہے، کسانوں کے پاس بھی جناب نے فرمایا سر نے کہ کسانوں کے بعد بعد میں ہتھیار وغیرہ ہے، ذرا دفتر ہو، نیزہ ہو، کلہاڑی وغیرہ ہو. لیکن وہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ہڑپا کی جو تاریخ کی ساری، ہڑپا کی جتنی بھی وہ ان کسانوں نے تباہی برباد کی جب ان کے ہاتھوں میں ہتھیار آئے. تو اس کو کس طرح سے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں؟ کیونکہ وہی میں بات کروں کہ اپ سائڈ ڈاؤن سچویشن تو ہوتی ہے، اور یہ تاریخ میں پڑھنے میں آتا ہے کہ ہڑپا کی تاریخ کسانوں نے جب ہتھیار ان کے ہاتھ آئے تباہی برباد کر دی. ہر نئی ایجاد کچھ فائدے لاتی ہے، کچھ نقصان بھی لاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ لوہے کے ٹولز جب دریافت ہوئے تو یہ دو سطح پہ انہوں نے متاثر کیا سوسائٹی کو. ایک سطح تو کنسٹرکشن کی ہے جس سے زراعت جو ہے وہ اسپیڈی ہوئی، زیادہ زراعت ہوئی، کنسٹرکشن ہوئی. ٹھیک ہے. زیادہ لوگوں نے زندگی کو آسان بنا لیا کنسٹرکشن میں، مکان بنانے میں بہت. دوسری طرف ڈسٹرکشن میں بھی استعمال ہوئی. آپ نے ابھی مثال دی زیر بختر کی، کلاڑی کی، تلوار کی، نیزے کی، تو جنگیں بھی زیادہ ہوئی. اب جنگیں بھی زیادہ ہوئی، زراعت بھی زیادہ ہوئی، تو دفاع بھی اسٹرانگ ہوا ہوگا. ظاہر ہے دفاع بھی اور اگریشن بھی، یعنی جارحیت بھی اسٹرانگ ہوئی اور دفاع بھی اسٹرانگ ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، اب پہلے کانسی کی تہذیب تھی تو جنگوں کی اور شکل تھی. اب رتھ اور کانسی کی تلوار ایک طرف ہے، اور اس کے مقابلے میں گھوڑا اور اس کے ساتھ لوہے کی تلوار آ گئی. یہ گھوڑا بھی بڑا، اس میں اب گھوڑے کا استعمال بہت شروع ہو گیا. اب یہ جو بھی ڈسکوری ہوتی ہے یا جو بھی انوینشن ہوتی ہے وہ زندگی کو تیز بھی کرتی ہے
زندگی کو مفید بھی کرتی اور زندگی کے لیے مصیبت بھی بنتی. سر ہل فورٹس وغیرہ بھی اس دور میں بہت زیادہ بنے. کیا پرپز کیا تھا انسان کو یہ سوچ کر آئی کہ ہم ہل فورٹس وغیرہ بنائیں گے, اپنے قلعے وغیرہ بنائیں گے؟ وہ انہیں میں دفاع کے حوالے سے کہ جب جنگیں زیادہ ہوں گی تو آپ کو دفاع سوچنا پڑے گا, دفاع کا کہ حملہ آور آئے گا. سر اس بات کو یہیں سے آگے لے کے جائیں گے. ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کنسٹرکشن ڈسٹرکشن خوبصورت بات ہے, ہر دور میں رہی ہے. کنسٹرکشن اور ڈسٹرکشن کی پھر میں بات یہ کہتا ہوں کہ ڈسٹرکشن میں جہاں پہ ہتھیار وغیرہ آئے ہیں, دفاع بھی ہوا ہے, ایگریشن بھی بڑھا, جیسے سر نے فرمایا. کھڈی اور چرخا اب بنے ہیں, یہ کنسٹرکٹیو چیزیں ہیں. یہ ٹولز ایجاد ہوئے, ان کا کیا فائدہ ہوا, کیسے انسان کو یہ عقل آئی کہ کھڈی اور چرخا بنایا جائے, اور آج تک یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں. اس بارے میں مزید دیکھیں گے ایک وقفے کے بعد.